السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، محترم ناظرین کرام، القراۃ الرشیدہ کا 13واں سبق ہے النمرو۔ النمرو چیتا جمع انمار و نمور و نمر و نمار، بہت سارے اس کے جمع آتے ہیں۔ یفترسو پھاڑ کھاتا ہے یا کھائے گا، یا شکار کرتا ہے یا کرے گا۔ فی المضارع واحد مذکر غائب، باب افتعال سے آتا ہے۔ الضخم، الزخم معنی بھاری بھرکم، جمع ضخام۔ فریستن شکار، یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر فریسن ہے، اس کی جمع فرائس آتی ہے، جمع فرائس۔ فریستن شکار جمع فرائس۔ موطن رہنے کی جگہ جمع مواطن، یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل نہیں، سوری، اس میں ظرف ہے، اور اس میں ظرف کا دو وزن آتا ہے، مفعل اور مفعل بھی آتا ہے، تو یہ مفعل کے وزن پر موطن ہے، اس میں ظرف ہے یہ۔ ارقتو دھاری دار یا چتکبرا، جمع رقتن، جمع رقتن آتی ہے۔ دیکھیے ترجمہ سنیں۔ النمر حیوان اشبہ القط فی خلقتہ، چیتا ایک جانور ہے جو اپنی خلقت میں بلی کے مشابہ ہوتا ہے۔ ولکنہ اکبر جسما، اور لیکن وہ بڑا ہوتا ہے جسم کے اعتبار سے، وہ اکثر قوتاً، اور زیادہ ہوتا ہے طاقت کے اعتبار سے، یعنی وہ چیتا جو ہے بلی سے جسم میں زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور طاقت بھی اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ جسماً یہ تمیز ہے، اور قوتاً بھی تمیز ہے، اس لیے منصوب ہے، جسماً منصوب ہے، قوتاً بھی منصوب ہے، یہ تمیز ہونے کی بنا پر۔ حتی انہ لیفترس القویہ، یہاں تک کہ وہ یعنی چیتا یقیناً پھاڑ کھاتا ہے، القویہ من الانسان، انسانوں میں سے طاقتور کو، والضخم من الحیوان، اور جانوروں میں سے بھاری بھرکم کو، یعنی یہاں تک کہ وہ پھاڑ کھاتا ہے طاقتور انسان کو اور بھاری بھرکم جانور کو، یہ مطلب ہے۔ حتیٰ یہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، یہاں پر یہ حتیٰ ابتدائیہ کے لیے ہے، اور حتیٰ ابتدائیہ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد جو حمزہ آتا ہے، حمزہ جیسے انا یہاں آیا ہے تو حمزہ مکسور آتا ہے، حمزہ مفتوح نہیں آئے گا، حتیٰ کے بعد حمزہ مکسور آتا ہے۔ اور انا یہ حروف مشبہ بفعل ہے، یا حرف تاکید کہہ لو، حرف تاکید ہے۔ انا اپنے اسم کو نصب کرتا ہے اور خبر کو رفع کرتا ہے، تو انا یہ حرف توکید ہے، اور ہو ضمیر غائب یہ مبنی علی الضم ہے، فی محل نصب، نصب کی جگہ میں ہے، یہ نصب کی جگہ میں ہے وہ ضمیر، یہ انا کا اسم ہے۔ لام جو آیا ہوا ہے اس میں، یہ لام تاکید ہے، اور لام تاکید یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور اس کو لام ابتدائیہ کہا جاتا ہے۔ لام تاکید شروع میں آتا ہے، یہاں بیچ میں آ گیا ہے، اس لیے شروع سے یہ بھاگ گیا ہے، شروع سے ہٹ گیا ہے، بھگا دیا گیا ہے، شروع میں نہیں آیا۔ یہ بھی صدارت کرنا چاہتا ہے، انا بھی صدارت کرنا چاہتا ہے، یعنی انا بھی شروع میں آنا چاہتا ہے، لام ابتدائیہ بھی شروع میں آنا چاہتا ہے، لیکن ایک جملے کے اندر جب لام ابتدائیہ اور انا دونوں اکٹھا ہو جائیں تو انا طاقتور ہوتا ہے لام ابتدائیہ سے، تو انا کو ہٹا دیتا ہے، ڈھکیل دیتا ہے، یہ بیچ میں چلا جاتا ہے، باقی رہے گا، ختم نہیں کرتا ہے، اس کو بیچ میں کر دیتا ہے، تو یہ لام مزحلقہ کہلاتا ہے، لام مزحلقہ،
لام مزحلقہ یعنی ہٹایا ہوا لام، بھگایا ہوا لام اسے کہا جاتا ہے۔ یہ لام تاکید مزحلقہ ہے، مزحلقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا معنی یقیناً کی ہوتا ہے، یقیناً، اور انا کے معنی بھی یقیناً ہوتا ہے۔ انہ لیخترس، بے شک وہ یقیناً پھاڑ کھاتا ہے، اور یہ انا کی خبر ہے، لیخترس القوی من الانسان، پورا جملہ انا کی خبر ہے۔ خیر، وَكُلُّ مَخْلُوقٍ يَفِرُّ مِنْهُ، اور ہر مخلوق اس سے بھاگتی ہے، متى رآہ، جب اس کو دیکھتی ہے، لِأَنَّهُ مُغْرَمٌ بِقَتْلِ مَا يُصَادِفُهُ بِسَبٍّ وَبِغَيْرِ سبب، اس لیے کہ وہ اس شخص کے قتل کا شوقین ہوتا ہے، یا اس کے قتل کا شوقین ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے، یا جو اسے مل جاتا ہے، یا جو اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کے قتل کا شوقین ہوتا ہے۔ لأنہ مغرم، اس لیے کہ وہ اس کے قتل کا شوقین ہوتا ہے جو اس سے مل جاتا ہے یا جو اس کے سامنے آ جاتا ہے، بسبب، کسی وجہ سے، و بغیر سبب، اور بلا کسی وجہ کے، بسبب کسی سبب کے، و بغیر سبب اور بلا کسی سبب کے، چاہے کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ قتل کا شوقین ہوتا ہے۔ بخلاف الاسدی، برعکس شیر کے، شیر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب فإنه لا يقتل حیوانا، پس وہ نہیں قتل کرتا ہے کسی جانور کو، الا اذا جاع، مگر جب وہ بھوکا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے تو قتل کر ڈالتا ہے، ورنہ قتل نہیں کرتا ہے شیر اور چیتا۔ یہ بھوکا ہو یا نہ ہو، کوئی سبب ہو یا نہ ہو، جو بھی اس سے ملتا ہے، مل جائے، اس سے ملاقات کرے یا اس کے سامنے آ جائے، وہ قتل کر ڈالتا ہے، اس لیے کہ شکار کا وہ شوقین ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، حیوان جمع حیوانات، اشبہ مشابہ ہوتا ہے یا ہوگا، فی المضارع واحد مذکر غائب بائی فعل، قط کے معنی بلی، اس کی جمع قطت اور قطعات دونوں آتی ہے، خلقت کے معنی پیدائش، فطرت جمع خلقن، ہی ضمیر لوٹ رہی ہے نمر کی طرف، لاکنہو میں وہ ضمیر یہ بھی جا رہی ہے، اس کا مرجع ہے نمر۔ جسم کے معنی جسم جمع اجسام، قوت کے معنی طاقت جمع قوا اور قوات دونوں آتی ہے۔ انہو میں، حتی انہو میں، ہو ضمیر کا مرجع نمر ہے۔ لیفترسو، ہاں، ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو لوٹ رہی ہے نمر کی طرف۔ قوی کے معنی طاقتور جمع اقویا، انسان معنی انسان جمع اناسی، مخلوق کے معنی مخلوق پیدا کی ہوئی چیز، جمع اس کی مخلوقات۔ فر فرو، بھاگنا، باب ضربہ سے آتا ہے، پھر مضارع واحد مذکر غائب۔ انہوں میں ہو ضمیر نمر ہے، ضمیر کا مرجع نمر ہے۔ متى یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے۔ رعا فی الماضی واحد مذکر غائب بفتح سے، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے نمر کی طرف، لأنہو میں ہو ضمیر لوٹ رہی ہے نمر کی طرف۔ مغرب کے معنی شوقین، یہ اس جو ہے اسم مفعول ہے، بائی فعل سے آتا ہے۔ ہاں، صادف یصادف و مصادفتن کے معنی ملاقات کرنا، سامنے آنا۔ ہاں، یصادف ملاقات کرتا ہے یا کرے گا، یا سامنے آتا ہے، آئے گا۔ پھر مضارع واحد مذکر غائب باب مفاعلہ، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے، وہ ضمیر کا مرجع ہے نمر۔ سبب کے معنی وجہ جمع اسباب۔ اسد کے معنی شیر جمع اسود۔ ہاں، جاع کے معنی بھوکا ہوا، فی الماضی واحد مذکر غائب باب نصرہ۔ آگے دیکھیں، وجلد النمر ارقت، اور چیتا کا چمڑا دھاری دار ہوتا ہے یا چتکبرا ہوتا ہے۔ معلم بعلام سود، کالے نشانوں سے نشان زدہ ہوتا ہے۔ تمتد من ظہرہ الی بطنہ، وہ تمتدوں کا فاعل جو ہے کیا ہے؟ ہاں، یہ ہے کیا ہے؟ ہاں، وہ نشان، عالم ہے، تمتدو کا فاعل عالم ہے۔ تمتدو نشان
پھیلا ہوا ہوتا ہے، من ظہر ہی اس کی پیٹھ سے لے کر الی بطن ہی اس کے پیٹ تک، وَلَهُ مخالب اور اس کے پنجے ہوتے ہیں، طویلہ لمبے، اس کے لمبے پنجے ہوتے ہیں، یبرزها عند الہجوم وہ ان پنجوں کو حملوں کے وقت ظاہر کرتا ہے، اور وانیاب اور دانت ہوتے ہیں، تخترق عظام فریستہ جو اس کے شکار کی ہڈی کو پھاڑ ڈالتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں وہ دانت۔ تخترقوں میں یا ضمیر پوشیدہ ہے جو لوٹ رہی ہے انیاب کی طرف، یعنی وہ دانت ہی ضمیر نمیر کی طرف اس کے شکار کے ہڈیوں کو پھاڑ ڈالتے ہیں۔ وہ اللہ یجری اور وہ نہیں دوڑتا ہے کغیر ہی اپنے علاوہ کی طرح، یعنی اپنے علاوہ من الحیوان دوسرے جانوروں کی طرح، وہ اپنے علاوہ دوسرے جانوروں کی طرح نہیں دوڑتا ہے۔ وہ اللہ یجری کغیر ہی اور وہ نہیں دوڑتا ہے کغیر ہی من الحیوان دوسرے جانوروں کی طرح، بل یسبو بلکہ وہ کودتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، وسباتن واسعہ لمبی چھلانگ، کشادہ چھلانگ یعنی لمبی چھلانگ، واسعہ کے معنی کشادہ، لمبی چھلانگ لگاتا ہے، تزید حجمتہ عنفا و شدتاً، تزیدو میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل جو اس بات کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ یہ حجمہ یہ حالت نصب میں ہے، مفعول بن رہا ہے، تو وہ چھلانگ جو ہے اس کے حملے کو زیادہ کر دیتا ہے، عنفاً و شدتاً بطور کڑا اور سخت کے، یعنی اس کا حملہ زیادہ سخت اور کڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور اگر تزیدو حجمتہ پڑھیں، حجمتوں کو فاعل پڑھیں تزیدو کا، تو معنی ہو جائے گا کہ اس کا حملہ زیادہ سخت اور کڑا ہو جاتا ہے، تزید حجمتہ عنفا و شدتاً، اس کا حملہ بڑھ جاتا ہے بطور سخت اور کڑا ہونے کے، یعنی زیادہ سخت اور کڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ادھر، جلد کے معنی چمڑا جمع جلود، معلم نشان زدہ یہ اسم مفعول ہے بائی فعال سے، اعلام کے معنی نشانات، واحد علم، سود یہ جمع ہے اسود کی، کالا کالے، تمتدو بڑھتا ہے یا بڑھے گا فی المضارع واحد، بڑھتی ہے یا بڑھے گی فی المضارع واحد مؤنث غائب باب افتعال، تمتدو میں ہے ضمیر پوشیدہ ہے جو لوٹ رہی ہے اعلام کی طرف، ظاہر معنی پیٹھ جمع ظہور، بطن کے معنی پیٹ جمع بطون، بطن ہی میں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے نمر کی طرف، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع ہے نمر، مخالب کے معنی پنجے واحد مخلب یہ جمع ہے، مخالب جمع مکسر اس لیے طویلہ یہ مؤنث لائی گئی ہے، ابرزہا میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے مخالب کی طرف، ہا ضمیر کا مرجع مخالب ہے، ابرزو ظاہر کرتا ہے یا کرے گا فی المضارع بائی فعال سے ہے، الہجوم حملوں کے وقت یا حملہ کرنے وقت، ہجوم اس کو مصدر مانے یا جمع مانے دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں، حملہ کرنے کے وقت یا حملوں کے وقت، حجم کے معنی حملہ جمع ہجوم، اور حجمہ یحجم بام نصرہ سے آئے گا، اس کے معنی ہوں گے حملہ کرنا، تو مصدر مانیں گے تو حملہ کرنے کے وقت یا حملوں کے وقت۔ انیاب یہ ناب کی جمع ہے، ناب کے معنی دانت جمع انیاب، تختر کو وہ پھاڑتی ہے یا پھاڑے گی فی المضارع واحد مذکر غائب، فی المضارع واحد مؤنث غائب، فی المضارع واحد مؤنث غائب با افتعال سے، عظام کے معنی ہڈیاں واحد عظم، فریستہی میں یہ ضمیر لوٹ رہی ہے نمر، یہ ضمیر کا مرجع نمر ہے، ہاں، یجری دوڑتا ہے یا دوڑے گا فی المضارع باب ضربہ سے آتا ہے یہ، ہاں، غیر کے معنی دوسرا جمع غیار، یسبو چھلانگ لگاتا ہے یا لگائے گا فی المضارع واحد مذکر غائب باب ضربہ سے، وثبتن کی جمع ہے وثبات آتی ہے چھلانگیں،
بل یسب وثبات واسعہ، بلکہ وہ لمبی چھلانگیں لگاتا ہے، یہ معنی ہوگا۔ تزید واحد مؤنث غائب ہے، فعل مضارع ہے، زیادہ ہوتی ہے یا ہوگی، بڑھتی ہے یا بڑھے گی، باب ضربہ سے۔ ہاں، عنفن کے معنی کڑا، سخت، یہ باب کرما سے آتا ہے۔ ہاں، شدت کے معنی سخت، شد ہے یہ شد باب نصرہ سے آتا ہے، یہ بھی نصرہ سے آتا ہے، سخت ہونا، عنفن کڑا ہونا، مصدر ہے یہ باب کرما سے۔ آج کی سبق میں بس اتنا ہی عزیز طلبہ، اس لیے کہ سبق لمبا ہے اور زیادہ لمبا ہو جائے گا، بس یہیں اسی پر بس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انشاءاللہ یہاں سے پھر ترجمہ کریں گے اگلے وقت انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔